بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو بھائیو، آپ حضرات جس دینی نسبت اور دینی رشتے کی بنیاد پر یہ باتیں سنتے ہیں اور میں بھی آپ حضرات کو سناتا ہوں، وہ ایک اللہ کے لیے ہمارا تعلق ہے اور یہ رشتہ ہے۔ بہرحال آج کچھ ایسی مشغولی تھی جو صبح ہی اس سے فارغ ہونا تھا، مگر وہ مؤخر ہوئی اور یہاں تک کہ وہ پھر ٹائم وقت پر ہم نہیں یہاں اس میں جوائنڈ ہو سکے اور شریک ہو سکے، تو مجھے خیر یہ خیال آیا کہ ناغہ اور غیر حاضری نہ ہو۔ جو دین کی باتیں ہیں الحمدللہ میرے ذہن میں ایک پوری ترتیب ہے رمضان کے اخیر تک، جو اپنے دین کی نسبت کے بھائی بہن وغیرہ جو کچھ باتیں سن رہے ہیں اور سن رہی ہیں، ان کو صحیح طرح سے ایک پورا پیغام انشاءاللہ رمضان کے اخیر تک پہنچانا ہے کہ جو اس پر عمل کر لے تو بإذن اللہ تعالی بفضل اللہ ومشیتہ وتوفیقہ عز وجل انشاءاللہ جب عید کا دن ہوگا تو جی جنت کی خوشخبری اور بشارت، اور جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں انعام کی رات، وہ انعام مغفرت کا اور بخشش کا انشاءاللہ ہم کو مل چکا ہوگا، اور جہنم سے برات اور جہنم سے نجات کا پروانہ بھی انشاءاللہ مل چکا ہوگا۔ بس اس لیے میرا جی یہ چاہا کہ غیر حاضری نہ ہو، تو اس لیے ابھی یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، جن کو اس وقت میں موقع ہو سن لیں، اور انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھیوں کی طرف سے اس آڈیو کو آپ حضرات کے واٹس ایپ پر یا جو بھی یہ سسٹم ہوتا ہے، میں زیادہ واقف نہیں، اس پہ ڈال کر اس کو بھیج دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات سن لیجئے۔ تو میرے بھائیوں، جو گفتگو ہماری چل رہی ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں، عنوان بھی سامنے ہے، یعنی ایسے اعمال اور اقوال اور ایسی ہماری عادات جو ہمیں جنت تک پہنچائیں گی۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا یہ مطلوب ہے شریعت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں مانگی، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، جو عمل و قول جنت کے قریب کرے اللہ میں آپ سے اس کی بھیک مانگتا ہوں۔ ہم کو ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی قیمتی باتیں بتائی، تو آج بھی اسی طرح کی کچھ باتیں جس کو میں نے نام دیا ہے جنت کے ٹکٹ، جی وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تمسی وتصبح وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ، جنت میں میرے ساتھ، یہی میرا مدعا ہے میرے بھائیوں، یہی میرا مدعا اور مقصود ہے۔ غور سے سنو، مضبوطی سے پکڑو، مضبوطی سے پکڑو ان باتوں کو، انشاءاللہ دنیا میں آنکھ سے آنکھ بند ہوئی، وہاں کی جو دائمی اور ہمیشہ کی بہاریں اور راحتیں اور جنت کی خوشیاں ملیں گی تب پتہ چلے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے میرے پیارے بیٹے، محبت کا جملہ ہے، جی اگر تم سے ہو سکے تو صبح و شام اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کھوٹ نہ ہو، کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، برا چاہنا نہ ہو۔ ہمارے دلوں کا آج برا حال ہے۔ بہرحال ترجمہ سن لو، فرمایا فافعل، اے میرے پیارے بیٹے تو ایسا کر لینا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت کو زندہ کرے گا اس نے سمجھو مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پیارو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم ترین سنتوں میں سے ہم صرف کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کی سنت تو جانتے ہیں، لیکن دل کو صاف رکھو، دل کو صاف، کینہ مت رکھو لوگوں کی طرف سے، ساس بہو ننند باوج کاروباری دوست ساتھی اور آفس کا ساتھی اور پڑوسی، اور یہ سارے ذرا ذرا سی باتیں سنیں گے چپ کے بیٹھ کے ایک دوسرے کے خلاف۔ اسی لیے ہمارے مشائخ جب بیعت لیتے ہیں آج کل تو بیعت میں کہتے ہیں کہ سب گناہوں سے بچنا، اور کیا کہتے ہیں؟
خاص طور پر بد نظری سے، بد زبانی سے اور بد گمانی سے۔ دل دماغ اٹے ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ تحقیق کا جب مادہ نہ ہو، ذوق نہ ہو۔ ارے بھائی کوئی خبر کسی کے بارے میں معلوم ہو تو جا کے تحقیق کر لو، بدگمانیاں اندر مت بھرو، تحقیق کرو گے مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ میں آپ حضرات کو لکھ کے دیتا ہوں کہ گھروں کے جتنے جھگڑے ہیں، اگر یہ مادہ پیدا ہو، بیٹے نے جیسے ہی شکایت کی اماں کی بیوی کے سامنے، بیوی کی اماں کے سامنے نہیں، بیوی نے شکایت کی اماں کی بیٹے کے سامنے، آج یوں ہوا میرے ساتھ، بہت آسان ہے کہ ذرا میں بلا لیتا ہوں، چلو بیٹھ لیتے ہیں اور بیٹھ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے، اسی وقت سارا حل ہو جائے گا۔ مگر وہ بیٹھے بیٹھے سنتے رہتے ہیں، بدگمانی میں دل پکتا رہتا ہے، پھر وہ بد زبانی پہ نوبت آتی ہے۔ جب وہ بدگمانی ہو گئی، اب اندر دل بھر گیا، تو اب زبان سے نوبت آتی ہے، اور پھر یہ اعضاء و جوارے سے جو ہے آگے بات بڑھتی ہے، گھر میں دیوار لگا لی، دوری ہو گئی وغیرہ۔ خیر اس پہ نہیں جانا مجھے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے میرے بھائیوں کہ ایک لمبی روایت ہے، میں شارٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ یہ بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غور سے سننا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی آدمی آ رہا ہے، ابھی وہی مضمون ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنت۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی آئے اور وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، جی، اور خلاصہ آگے چل کر ہے تو کئی دن تک اس طرح کی بشارتیں ہوتی رہی، تو ایک صحابی جو ہے صحابی رسول اٹھے اور ان کا جی چاہا، عبداللہ ابن العاص رضی اللہ عنہ غالباً، جی انہوں نے کہا میرا جی چاہتا ہے، میں گھر میں کچھ انبن ہو گئی، کچھ بات ہو گئی کہ اے انصاری صحابی میں تمہارے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے گھر پہ رہ لوں۔ چنانچہ وہ چند دن ان انصاری صحابی کے گھر پر رہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ جب وہ رہے تو رات کو خاص طور پہ دیکھتے تھے کہ کتنے تہجد پڑھتے ہوں گے، کتنی نفلیں پڑھتے ہوں گے، کتنی تلاوت اور ذکر۔ ہم نے صرف آج اسی کو عبادت سمجھا اور جنت کا ذریعہ اسی کو سمجھا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو انسانوں کی طرف سے کینہ نہ رکھنا، ان کو راحت و آرام پہنچانا، ان کی خیر چاہنا بہت بڑی عبادت ہے۔ بہرحال مضمون لمبا نہ ہو، اس لیے میرے عزیز اور بھائیو، تو وہ صحابی فرماتے ہیں جی کیا کہ میں کئی دن رہنے کے بعد میں نے دیکھا وہ تو کوئی خاص زیادہ پڑھتے نمازیں وغیرہ نہیں، ذکر و اذکار نہیں، تھوڑا کچھ رات میں جاگتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھے، کچھ فجر کی نماز سے پہلے نماز کی تیاری کی، نماز پڑھی۔ جب 3 دن راتیں گزر گئی میں رہا تو میں نے کہا بھائی دیکھو بات سنو، میرے اور ابا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، غصے کی نہیں ہے، اور کوئی ایسا میں وہ نہیں کر کے آیا، بلکہ میں تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ 3 مرتبہ تمہارے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات فرماتے رہے، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا، ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا۔ ہم نے دیکھا کہ ہر مرتبہ میں آپ ہے، تو میرا جی چاہا کہ یہ دیکھ لوں۔ اب بھائیو خلاصہ سن لو، بات بتاؤ۔ صحابی نے پوچھا کہ بات بتاؤ کہ ایسی کیا بات تمہارے اندر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ما ہوا، جی کیا فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ ما ہوا الا ما رأیتا، بس وہی عمل میں کرتا ہوں جو تو نے دیکھا، غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا على خیر اعطاه اللہ ایاہ۔ فقال عبد الله بن عمرو العاص هذه التي بلغت بك، یہی ہے جس کی وجہ سے تم اس درجے کو پہنچو گے، وہی التي لا نطيق۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے اس روایت کا کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں اپنے دل میں کسی سے کھوٹ کینہ نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، جیسے کسی پہ ہمارا ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو دل میں بٹھا لیا، اب اس پر کوئی حادثہ ہوا، کوئی مصیبت آئی تو اندر سے خوش ہو رہے ہیں، یہ ایسا ہی تھا نالائق، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ دلوں کو چیک کرو اور جائزہ لو، اگر جنت میں جانا ہے۔ بہت نازک معاملہ میرے بھائیوں۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا، بہت ساری روایتیں ہیں اس موضوع پر، تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس، ہر پیر اور جمعرات میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔
پھر فَيَغْفِرُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء۔ جن دو آدمیوں کے درمیان میں بغض ہوتا ہے انہیں چھوڑ دیتے ہیں، باقی سب کی بخشش ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے اترکوا ہذین حتی یصطلعا، میرے پیارو آگے شب قدر آ رہی ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، رحمت کا گزر گیا، مغفرت کا چل رہا ہے، رحم کھاؤ اپنے اوپر۔ میں تو ایک آسان نسخہ بتاؤں، اس کا علاج سنو، تو اس کا علاج بتاتا ہوں، اور ایک سے دل صاف رکھنے کا۔ آدمی یہ سوچ لے ارے یار بشر اور انسان ہی تو ہے، کوئی بات جذبے میں کہہ دی تو کیا ہوا، ورنہ دل کا یہ آدمی بہت اچھا ہے، اور بس اس کے ساتھ سلوک شروع کر دے، دعا مانگنا شروع کر دے، تحفے بھیجنا شروع کر دے، اس کی اولاد سے پیار شروع کر دے، اس کی اولاد کو کچھ ہدیہ تحفہ دینا شروع کر دے، اس کی تعریفیں بالقصد و بالارادہ، اگر جی نہ بھی چاہ رہا ہو تب بھی اس کی لوگوں کے سامنے تعریفیں شروع کر دے۔ یہ میں نے آپ کو علاج بتایا ہے، یہ اللہ والوں سے ملے ہوئے علاج معالجات ہیں، کر کے دیکھیے جس میں اور آپ میں اس طرح کی دلی عداوت، اور وہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خود محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ شخص بھی، اس کے دل کو بھی اللہ بدل دیں گے۔ بہرحال میرے عزیزوں اور بھائیوں، جنت میں لے جانے والا ایک بہت بڑا انسان کا وصف اور ایک بہت بڑی خوبی جو جنت میں لے جانے والی ہے وہ کون سی ہے؟ دل کا ہر مسلمان کی طرف سے کینے سے بالکل خالی ہونا۔ چلو آگے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال بتائیے ہم کو۔ اللہ اللہ، میں کیا عرض کروں گا، سب احسانات ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پر۔ اللہ اکبر، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کس بات سے راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کون سے اعمال ہیں جن سے ہم جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے؟ اس لیے رات دن خوب درود شریف پڑھا کرو، جب درود شریف پڑھو تو دل میں یہ اندر سے وہ کیا کرو ارادہ، میں کہتا ہوں ہر جو ذکر ہے اس کا ایک مغز ہے، ایک روح ہے، اور اس کے اندر میں ایک میسج اور پیغام ہے۔ جیسے استغفار کرو تو دل میں اپنی عاجزی، کمتر ہونا، نالائق ہونا، غفلتوں میں ڈوبا ہوا ہونا، گناہوں میں ڈوبا ہوا، اس کے استحضار کے ساتھ استغفار کیجئے، پھر دیکھیے مزہ۔ درود شریف پڑھیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات جن کے نیچے ہم دبے ہوئے ہیں ان کا تصور کر کے درود شریف پڑھیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ایک جملے میں سارا نچوڑ اور لب لباب اور خلاصہ آ گیا۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور وہ دونوں تیری جہنم بھی ہے۔ پیارو، یہی میرا موضوع ہے آپ کو بتانے کا۔ والدین کو خوش کر لو، راضی کر لو، خدمت کر لو، خیریت پوچھ لو، جی ان کی اطاعت کر لو، فرمانبرداری کر لو، دل کو خوش کر لو۔ میں اس موضوع پہ بیان کر چکا ہوں، والدین کے 14 حقوق، 7 زندگی میں، اللہ اکبر، اور 7 مرنے کے بعد۔ سو مچ سو یہاں تک کہ اگر وہ مشرک ہیں، کافر ہیں اور بظاہر فاسق و فاجر ہیں تب بھی ان کی بات اور کہنا تو نہیں ماننا، لیکن پیارو بے ادبی نہ کرو، گستاخی نہ کرو، تکلیفیں نہ دو، دل نہ دکھاؤ۔ بڑا نازک اور سنگین معاملہ ہے، بڑا نازک اور سنگین معاملہ ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جس کو دیکھنا ہو وہ بیان میرا سن لے۔ ایسا بعض جگہوں میں ایسا ہو رہا ہے، آج کل مجھے میسج آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے جو بیچارے دین کی نسبت پہ باتیں پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ سے اصلاحی تعلق کریے، تو میرا دل اندر سے روتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ یہ تو ایک سعادت ہے، اور تمہارے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تو میں کون ہوتا ہوں کہ منع کروں؟ کیوں؟ اگر تم دین پر اور راہ پر آئے اور چلے تو میرا ذخیرہ ہے آخرت کا، دنیا کے مال و متاع، دنیا کے لیے کی ہوئی محنتیں، مال و دولت کے لیے، بنگلوں کے لیے، سب یہاں رہنے والی ہے، لیکن یہ دین کی محنت یہ ساتھ جائے گی پیارو۔ تو خیر، آتے ہیں میسج
شوہر و بیوی کے آئیں گے، والدین اولاد کے آئیں گے، تو اب میں وہ جو ان بیانات میں چیزیں میں نے بیان کر دی وہی سنوا دیتا ہوں۔ الحمدللہ کئی جگہ بھیجا، ایسا کئی جگہ سے یہ ہوا کہ بیوی والوں کا مسئلہ تھا تو شوہر کو، شوہر کا تھا بیوی کو، اولاد کا تھا والد کو، والد کا تھا اولاد کو، تو الحمدللہ نتیجہ نکلا کہ بہت فرق آ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے سنا، سننے کے بعد تغیر آ گیا، فریق ثانی نے اطلاع دی جی یہ ہمارا جو ہے بہت ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے نظام۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں اس کی تفصیل کو سننا ہو تو والدین کے حقوق اولاد پر جو بیان ہو چکا ہے اسے ایک بار سن لو۔ بہرحال میرے بھائیو، آج کا جو موضوع اور عنوان ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں، ہما جنتک و نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، رمضان المبارک کے موقع کی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، بیان کر دوں، اگرچہ مکرر ہوگی کوئی بات نہیں، مکرر سے بھی دل میں بات بیٹھتی ہے اور عمل کی مزید شوق پیدا ہوتا ہے۔ ہم ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں رہنے والے اور ہمارے والدین انڈیا وغیرہ میں ادھر ادھر پاکستان اور کہاں کہاں رہتے ہیں، تو کبھی کبھی ان کی ہم سے ایسی ہو جاتی ہے کہ صحیح خدمت نہ ہو، راحت رسانی نہ ہو اور کوئی ایسی باتیں ناموافق پیش آ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے کہتا ہوں معافی مانگ لینا، معافی۔ والد اور والدہ کا دل اگر دکھا دیا اور دل توڑ دیا ہو، یاد رکھنا بہت سے گناہ تو ایسے ہیں کہ آخرت میں ان کی سزا ہے، لیکن یہ گناہ بھی اور یہ نیکی بھی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے لیکن دنیا میں ہی اس کا ظہور فرماتے ہیں، دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں۔ اوہ ہے تو روایت یاد آئی کہ منبر پر تشریف لے چلے، پہلی اس پر چڑھے سیڑھی پر جی، پھر دوسری پر، پھر تیسری پر، آمین 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 جی۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا تو ان میں سے ایک میں تو یہ ہے رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا بخشش نہ کرا سکے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ میرا نام لیا جائے درود نہ پڑھے، اور تیسرے میں یہ ہے کہ والدین ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو تینوں پہ یہ ہے کہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو ہلاک ہو ہلاک ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس لیے اہمیت دو، یہ جنت کا ہے ذریعہ، بس یہ بتانا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی اسی عنوان سے متعلق ہے، اس لیے حدیث شریف سنا دوں۔ حدیث شریف کے کلمات مبارکہ کا میرے بھائیو نور الگ ہوتا ہے، نور الگ ہوتا ہے۔ ہاں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصبح مطیعا للہ فی والدیہ اصبح له بابان مفتوحان من الجنہ، بابان مفتوحان من الجنہ۔ ہائے ہائے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے والدین اس سے خوش اور راضی ہیں، جنت کے دونوں دروازے جنت کے دو دروازے اس نے کھول لیے، کھلے ہوئے جی، صبح کو پائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے دو کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ایک ہو تو ایک، اور جس کا نے اس کا الٹا کیا، وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، جس نے اس حال میں صبح کی جی، من اصبح عاصیا للہ فی والدیہ اصبح لہ بابان مفتوحان من النار۔ تو پیارو، جو میرا مضمون چل رہا ہے خلاصہ کیا نکلا؟ والدین کی راحت، ان کی خدمت، ان کی عظمت، ان کی اطاعت، ان سے محبت، ان کا ادب، ان کا احترام، اور خلاصہ سب ان کے دل کو خوش رکھنا، جی یہ جنت کا ذریعہ ہے، ہمیں جنت میں لے جائے گا، اور ان کو تکلیفیں پہنچانا، ان کو ستانا، ان کا دل دکھانا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کا کہنا نہ ماننا، جی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ یہی میرا موضوع ہے بس، اس لیے سب جتنے ہیں بھائی، میں نے اس دن جب بیان کیا تو پہلا جملہ یہ کہا تھا، ہمارا تو وجود ہی ان کا مرہون منت ہے، ہم موجود ہی ان کے ذریعے سے ہوئے، اگر وہ نہ ہوتے تو موجود کہاں ہوتے۔ چلیے آگے بڑھیے اور جنت کا ایک ٹکٹ لے لیجئے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكفر لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة فقال ثوبان أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا، وفي رواية كان لا قال لا تسأل الناس شيئا، قال فكان ثوبان يقع صوته وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه۔
میرے بھائیو، ہمارے ایک بہت بڑے مرض کا، بیماری کا، رذیلے کا، کمی کا، عیب کا، نقص کا اس میں ایک علاج ہے۔ آج ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے، عیش و عشرت اور اسٹینڈرڈ آف لائف تو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ذرا سا کہیں کچھ مالی کمی ہو اور عیش اور مزوں میں کمی ہو، بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ادھر مانگو ادھر مانگو۔ میرے پیارو، جیسے بھی مانگو، انداز سے مانگو، طور طریق سے مانگو جی، اور اپنا ظاہر کر کے مانگو، دل سے مانگو، زبان سے مانگو، سب سوال ہے، سب سوال ہے۔ ایک کو اشراف کہتے ہیں، دل میں لالچ رکھنا، اور ایک ہے زبان کا سوال، دونوں ذلت کا ذریعہ ہے، ناپسندیدہ، اللہ کی بارگاہ میں بہت ناپسند۔ ہمارے اوپر ذرا سی کوئی بات ہو، فوراً دست سوال دراز کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث شریف کا نچوڑ اور جنت کے اس ٹکٹ کا نچوڑ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھے اس کی گارنٹی دے کہ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، پھر میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ اندازہ لگاؤ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر مخمسے میں ہو گئے، بہت تکلیف میں ہو گئے، بہت زیادہ حالات کی زد میں آ گئے، اللہ کی طرف سے ایسی صورت بن گئی، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب ہجرت کر کے پہنچے، حال سے بے حال ہو گئے، لیکن فیصلہ کر لیا مانگنا نہیں، سارے ہمارے قابل ایسے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ بیچ میں یاد آیا تو کہتا چلوں شاید کچھ لوگوں کو نفع ہوگا۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں زکوٰۃ کو خلاصہ جیسے ایک بوجھ ہے، جلدی سے ٹالو اسے دے کے، یعنی کسی کو بھی دے دو، بس جلدی سے دے دینی چاہیے اور ہمارے پاس سے یہ کسی طرح جانی چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، یاد رکھو یہ شریعت کا ایک حکم ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے اس کو ادا کرو، اور خاص آگے جو بات کہنی ہے وہ کیا ہے، ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو سوال نہیں کرتے لوگوں سے، باوقار اور باعزت طریقے سے رہتے ہیں لیکن اندر سے بالکل خالی ہے۔ یہ جنتی لوگ ہوتے ہیں بھائی۔ ذرا سے کوئی بات ہوئی، دستے سوال دراز کیا، بھیک مانگنے لگ گئے، کبھی میری تنخواہ بس اتنی ہے مدرسے میں، یہ بھی ایک انداز ہے سوال کا۔ میرے شاگرد کی سپر مارکیٹ گئے، مال خریدا، اس نے کہا حضرت بس آپ پیسے نہ دو، جیب میں ہاتھ ڈالے، نہیں آپ کو لینے چاہیے، ایک آدھ مرتبہ، یہ بھی ایک انداز ہے سوال کا، یہ دل کا سوال ہے۔ بہرحال میرے بھائیو، ایک سوال کا اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ جنت کے اس ٹکٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لینی چاہیے، بھائی کوئی بھی ہو، شاگرد ہو یا مرید ہو یا فلاں ہو، مانگنا نہیں۔ اور اللہ دیکھو، سننا غور سے سننا، اللہ تعالیٰ دل کا حال دیکھتے ہیں۔ ہاں، ظاہر میں تو زبان سے منع کیے جا رہے ہو اور دل میں ہے چلو فلاں جگہ چلے، وہ وہاں سے کچھ دیں گے، لے کے جیب میں ڈالیں گے، کچھ بھلا ہوگا ہمارا، تو آپ سائل بن گئے۔ بے شک یہاں ایک تنبیہ کرتا چلوں، بے شک اگر نہ دل میں بالکل خیال قطعاً ارادہ نہیں لینے کا، اور نہ وہاں سے کوئی امید، دل میں بالکل ارادہ نہیں، یعنی امید بالکل نہیں ہے کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا، ٹھیک، اور زبان سے بھی سوال نہیں کیا، دھیان سے سننا میرے بھائیو، غور سے سننا، پھر کہیں سے کچھ آیا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو ریجیکٹ مت کرنا، اس کو رد مت کرنا، اس کو مت لوٹانا، اللہ ناراض ہوتے ہیں لوٹانے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خلاصہ پیش کرتا ہوں، علی افقر منی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اس کو دے دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ جب بغیر اشراف اور زبان کے سوال کے، یعنی بغیر دل کے لالچ اور زبان کے سوال کے کوئی چیز آ رہی ہو تو وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اس لیے اس کو ٹھکرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کو قبول کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ اب اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے لے لیں، اور لینے کے بعد جہاں دوسری کسی جگہ میں مناسب ہے تو وہاں پر خرچ کر دیں۔
بہرحال یہ جنت کا ایک ٹکٹ ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں میرے عزیزوں اور بھائیوں، آگے بڑھتے ہیں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نورانی اور قیمتی باتیں جن میں ہمیں بتا دیا گیا اس راہ پہ چلو گے، یہ عادات اختیار کرو گے تو جہنم تک پہنچو گے، اور اس راستے پہ چلو گے، یہ باتیں اختیار کرو گے تو جنت پہ چلے جاؤ گے. آگے بڑھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات وفی روایت حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کے اس ٹکٹ کا خلاصہ سن لیجئے. اس میں اجمال ہے لیکن ایک بہت اہم اصول بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا جنت کو گھیر دیا گیا ہے ناگوار چیزوں کے ذریعے، اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے مزیدار چیزوں کے ذریعے، نفس کی مرغوبات کے ذریعے، طبیعت کی چہیتی چیزوں کے ذریعے، جن کو طبیعت چاہتی ہے، نفس چاہتا ہے، شریعت منع کرتی ہے. اسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں من مانی. اور وہ مکارے طبیعت نہیں چاہتی، رب چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں رب خواہی اور رب چاہی. تو ایک من چاہی ہے اور من مانی ہے، اور ایک رب چاہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول دے دیا ہے کہ جنت میں اگر جانا ہو تو نفس کے تقاضوں سے ٹکر لینی پڑے گی. میرے شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، اور روح میری سنبلو ریحان و سوسن ہو گئی. قرآن سے اسی جنت کے ٹکٹ کو سن لو. یہی ہے، قرآن سے سناتا ہوں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور نفس کو خواہشات سے روکے گا. یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے میں آپ کو سمجھا دوں. ٹی وی میں چیزیں آئی، دیکھنے کو جی چاہ رہا، فلمیں دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے، ماں باپ نے ڈانٹ دیا، اپنے بچے وہاں دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے، اب اندر سے جی چاہ رہا ہے کہ ایسا کڑا جواب دوں کہ ابھی پتہ چل جائے کیوں مجھے والد صاحب نے اس طرح سے ڈانٹا ہے. جی ہاں، سیر و تفریح ناجائز سینما ہال اور کودنا، گانا، ناچنا، اور شادی میں ڈانس باجا اور ڈی جے اور کیا کیا بہت چل رہا ہے. کہتے ہیں نا جب شادیاں ہوتی ہے، ارے ایک بار موقع ملا ہے، دل کھول کے ارمان پورے کر لینے دو، ورنہ تو بیٹی زندگی بھر کہے گی کہ ہائے میری شادی کیسی ہوئی تھی، میرے سارے ارمان دب گئے. میرے بھائیوں اور اسلام کی شہزادیوں، یہ جو ارمان تمہارے ان کا خون ہوا ٹوٹے، یہی ہے کہ ان سب ارمانوں کو، ناجائز خواہشات کو توڑنا پڑتا ہے، ان کا خون کرنا پڑتا ہے. جی ہاں، تبھی اللہ ملتے ہیں اور تبھی جنت ملتی ہے. یہ اصول بتا دیا گیا. یہ خواہشات، یہ چاہتے اندر سے ختم نہیں ہوں گی. وہ ملائکہ اور فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ خواہشات رکھی ہی نہیں، یہ تو رہے گی. جو یہ سمجھتا ہو میں ایسا اللہ والا بن جاؤں کہ میرے اندر یہ خواہشات ہی نہ رہیں، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. بے شک مغلوب ہو جائیں گی. بے شک جب اللہ والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی یہ چیزیں اور یہ تقاضے اس پر کنٹرول کرنے کا ایسا ملکہ عطا کر دیں گے، ایسی قدرت عطا کر دیں گے کہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر یہ خصوصی مدد اللہ کی حاصل ہوتی ہے. بہرحال اب سن لو، جتنی چیزوں کو جی چاہے اور شریعت منع کرے فوراً رک جاؤ.
غیبت بڑا مزہ آتا ہے، سنتے ہوئے بھی کرتے ہوئے بھی۔ رمضان کا روزہ افطار کیا، رات کو بیٹھ کے گپے کرنا، تسامر باللیل، رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے قصے گوئی، شریعت نے خاص طور پہ منع کیا۔ یہ مرض آج عوام میں تو عوام میں، خواص میں بھی بہت پایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں بہت بچنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم یہ وقت اتنی قیمتی دولت ہے کہ میں کیا کہوں، خون کے آنسوؤں سے رونا پڑے گا انسان کو جب وہ جائے گا دنیا سے اور اس وقت کو ضائع کیا ہوگا۔ ہاں اسی لیے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی آخری مجلس میں حضرت نے بات فرمائی تھی، سارے شریعت طریقت اور اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، وقت ہے، وقت ہے، وقت کی قدر، اور اللہ کا جس پر فضل خاص ہوتا ہے اسی کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ بہرحال بات ذرا ادھر نکل گئی، خلاصہ سن لیجئے۔ جو یہ مزہ آتا ہے نفس کو، خوب جی لگتا ہے بیٹھ بیٹھ کے لغویات میں، قصے گوئی میں، غیبتوں میں، ٹی وی فلموں میں، اور ادھر ادھر کی ننگے ناچوں میں، اور شادیوں میں جو بہت رنگ رلیاں ہوتی ہے اور ڈی جے بجتے ہیں اور فلاں اور فلاں، ان میں جی لگتا ہے۔ یہ ساری جی چاہیے، یاد رکھو یہ جہنم کا راستہ ہے، اور جہاں طبیعت پر زور پڑے اور مجاہدہ ہو اور ناگواری ہو اور برداشت کرنا پڑ رہا ہو اور اندر سے خواہشات کا خون ہو رہا ہو اور طبیعت اندر اندر دب رہی ہو، تو اس سے ہمارے شیخ فرماتے تھے جہاں طبیعت پر زور پڑتا ہے وہاں روح کو شادمانی اور خوشی اور مسرت اور نور ملتا ہے، اور جہاں روح کو کیا کہتے ہیں، جہاں نفس پر زور پڑے روح کو، اور جہاں روح پر زور پڑے تو وہاں نفس کو یہ چیزیں ملتی ہے۔ یعنی اگر نفس سے مزے لوگے تو روح کو تکلیف ہوگی، اور نفس کو دباؤ گے تو روح کو خوشی ہوگی۔ یہ مضمون ہے۔ حضرت فرماتے تھے اس لیے وہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا راستہ۔ بس اسی پر میری آج کی یہ باتیں ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اصل عمل ہے، یہ سارے ہم بیان کرتے جا رہے ہیں، ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی والا آنے والا ہے۔ تیار کر لو اپنے آپ کو ایسے اعمال سے کہ جب عشرہ گزر کے ختم ہو رہا ہو، ہمیں محسوس ہو رہا ہو ہم نے اپنی زندگی میں وہ تمام جنت والے اعمال ہم نے داخل کر لیے اور جہنمیوں والے اعمال سے ہم نے اپنے کو بچا لیا۔ اللہ آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔